میرا بھائی جو کہتا ہے کہ تلاجے میں جو گوشت ہوتے ہیں، قیمہ ہوتا ہے اور چیزیں، میرا بھائی بات یہ نہیں کہ تلاجے میں ہونے سے حرام ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جیسے تم خود ایک بکرا ذبح کر کے اپنے تلاجے میں رکھ لو، چاہے 2 مہینے کھاتے رہو، کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ کیا وہ ذبح ہوا ہے اسلامی طریقے کے مطابق کہ نہیں. ایک اصول یاد رکھو کہ جانور کے حلال ہونے کے لیے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہر وہ جانور کھا سکتے ہو جس پر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ، اور اس کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. اور دوسری آیت کو یہی سمجھ لو، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی حرام. ایک اصول سمجھ لو. اور پھر ایک اصول یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں اتنی بڑی رحمت ہے کہ مثلا کتے رکھے ہیں نا شکار کے لیے، یہ جائز ہے. اچھا کسی نے باز رکھا ہوا ہے شکار کے لیے، جائز ہے. اور جب تم نے کتے کو چھوڑا ہے تو اس وقت تم نے بسم اللہ بھی پڑھا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور چھوڑ دیا. اچھا اب اس کتے نے جا کے اس شکار کو، ہرن کو پکڑ لیا ہے، تو بس حضور نے فرمایا یہ دیکھ لو، پکڑنے کے بعد اس نے خود تو کھانا شروع نہیں کر دیا. اگر اس نے خود کھانا شروع کر دیا نہ کھاؤ، اس کا معنی ہے اسے تمہارے لیے نہیں پکڑا، اپنے لیے پکڑا ہے. اور وہ پکڑ کے بیٹھ گیا ہے، خود نہیں کھاتا، اس کا معنی ہے تمہارے لیے اس نے پکڑا. اچھا اب اگر تم پہنچے اور وہ جانور مر گیا، ذبح بھی نہیں ہوا، تب بھی حلال ہے، کیونکہ تم نے بسم اللہ پڑھ کے کتے کو چھوڑا تھا، تم نے بسم اللہ پڑھ کے باز کو چھوڑا تھا، تو اللہ کا نام تو تم نے لے لیا تھا. لیکن اگر اچھا اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر مثلا ایک ہرن پر آپ نے کتا چھوڑا، کتے نے پکڑ لیا، جب موقع پہ گئے تو وہاں ایک دوسرا کتا بھی موجود تھا اور ہرن مر گیا، حضور نے فرمایا نہ کھاؤ، پتہ نہیں تمہارے کتے نے اس کو پکڑا یا اس نے پکڑا، کیونکہ تم نے تو دیکھا نہیں، شک ہو گیا نا، چیز حرام ہو گئی. اور اسی طرح یاد رکھیں ایک ذبح اختیاری ہوتی ہے، ایک ذبح اضطراری ہوتی ہے. یعنی خود ذبح کرنا ہو تو افضل یہ ہوتا ہے کہ جانور کا رخ بھی کعبہ شریف کی طرف ہو، چھری کو بھی تیز کر لو، اور حلقوم اور لبا کے درمیان میں مری اور ودجین، یہ 4 رگیں جو ہے ان کا کاٹنا ضروری ہے. یہ ہے ذبح اختیاری. اور اضطراری یہ ہوتی ہے جیسے شکار ہے، یا جیسے کوئی کنویں میں گیا تو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے تم نے اس کو نیزہ مارا، تیر مارا، تو وہ مر گیا، تو وہ بھی ذبح ہے. وہ حالانکہ گردن نہیں کٹی اس کی، وہ چونکہ یہ اضطراری ہے، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں تھا، تو وہ بھی حلال ہو جاتی ہے. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ گوشت تلاجے میں پڑا ہے، گوشت کہاں پڑا ہے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جس ملک سے آیا ہے وہاں ذبح کرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر عقل سے بھی کام لو نا جی، تو اگر ایک ملک نے آپ کو 1 لاکھ مرغی روز سپلائی کرنی ہے ایک دن میں، کون ذبح کرے گا؟ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ٹیپ لگا کے رکھ لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، ٹیپ پڑ رہی ہے، وہ مشین کاٹ رہی ہے اس کو، وہ حلال نہیں ہے. جی کہ حرم کے گلاس جو ہیں یہ لے جانے کے لیے نہیں ہے، حرم میں پانی پینے کے لیے ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حرم میں لوگ رکھنے کے لیے آتے ہیں، تم حرم سے نکالنے کے لیے آتے ہو؟ عجیب بات ہے. یہ وقف حرم ہے، حرم کے لیے ہے کہ استعمال کرو، پھینک دو. اسی لیے انہوں نے 2 خانے بنائے ہیں، ایک میں جو نئے ہوتے ہیں پینے کے بعد دوسرے میں ڈال دو، تاکہ دوسرا کوئی آدمی استعمال نہ کرے، اس کو بیماری ہو، مصیبت آ جائے، اس کو خدا نہ خاصہ بھی متعدی بیماری لگی ہوئی ہے، وائرس لگی ہوئی ہے. تو اس لیے بلکہ ہم تو کوشش کرتے ہیں نا کہ کوئی دوست تو اس کو بھی کہتے ہیں یار پورا ایک پیکٹ جو ہے ہمیں دے دو، 100-200 گلاس تو گھر لے جائے نا، مرا کرنے آئے ہیں تو حرم کی چوری کچھ تو ہو نا.
کوئی آدمی 4 رکعت والی نماز میں شریک ہوا ہے آخری رکعت میں تو ٹھیک ہے، یہ اس کی آخری ہے. جب امام سلام پھیرے 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ گیا، اب اس کی 2 ہو گئی، پھر اتحیات پڑھ کے 2 پڑھے، وہ اس کی پھر آخر بنے گی. وہی جو رکعت آپ کو مل رہی ہے اسی کے مطابق آپ پڑھیں. اگر دم پڑ جائے اور اس ادا نہ کرے، گناہ ہے، اللہ جانے ہو جانے. اگر کوئی شخص داڑھی رکھنا چاہتا ہے، اس کی بیوی رکاوٹ بنتی ہے، تو تم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہوا ہے یا بیوی کا پڑھا ہوا ہے؟ چھوڑ دو ایسی بیوی کو جو اللہ کے نبی کی سنت سے روکے، اور جس کو حضور کی سنت پسند نہ ہو اور منع کرے. پہلے کسی عالم سے، مفتی سے فتویٰ پوچھو عورت مسلمان بھی ہے یا کافر ہو گئی، نکاح تو ویسے ٹوٹ گیا، اب ضرورت کیا رکھنے کی. ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ گناہ ہے. ایک ہے داڑھی پر اعتراض کرنا یا داڑھی سے منع کرنا کہ نہیں ایسا نہ کرو مجھے برا لگتا ہے، تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے آدمی. وہ ویسے ہی نکاح ختم ہے اللہ کی رحمت سے. مردہ اگر ہے اس کے لیے